السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے الجزائر اور میکسیکو کے سربراہان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دیوان امیری نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 27 رمضان بروز اتوار سے تعطیلات شروع ہوں گی۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ سمندری سرحدوں کی تقسیم کے حوالے سے امریکی ثالث کی شرائط نامنظور کر دی ہیں، اور بنیامین نتنیاہو اپنی نئی حکومت تشکیل دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون سے وہاں کی متعدد ریاستوں میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے اس پیغام میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی الجزائر کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، اور ان سے وہاں کی متعدد ریاستوں میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے الجزائر کے وزیر اعظم ڈاکٹر عبدالعزیز جراد کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاستہائے متحدہ میکسیکو کے صدر اینڈریس مانویل لوپیز اوبراڈور کے نام وہاں کے دارالحکومت میکسیکو سٹی کے جنوب میں ایک پل کے گر جانے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس حادثے میں زخمی ہو جانے والوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ریاستہائے متحدہ میکسیکو کے صدر کے نام میکسیکو سٹی کے جنوب میں پل کے گر جانے سے ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی ریاستہائے متحدہ میکسیکو کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ اس سال عید الفطر کے موقع پر سرکاری تعطیلات 27 رمضان سن 1442 ہجری بمطابق 9 مئی سن 2021 بروز اتوار شروع ہوں گی اور 18 مئی بروز منگل ختم ہوں گی۔ یہ تعطیلات وزارتوں، دوسری سرکاری اداروں، اتھارٹیز اور پبلک کارپوریشن سے متعلق ہیں۔ قطر سینٹرل بینک، بینکوں اور اس سینٹرل بینک کے کنٹرول میں کام کرنے والے مالیاتی اداروں کی تعطیلات کا اعلان سینٹرل بینک کے گورنر کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برطانیہ کے ایلچی برائے قرن افریقہ جناب جولین رائلی نے ملاقات میں
صومالیہ اور سوڈان کے موجودہ حالات پر بات چیت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جناب چیو جیان نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون پر گفتگو کی گئی ہے۔ ہرجیسیا کے صدر موسیٰ بیجی نے دہشت گردی کے خاتمے اور تنازعوں کے تصفیے کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی جناب ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی کے ساتھ ملاقات میں ان کے دورہ صومالیہ میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ کورونا وائرس کی صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 640 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1422 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 195,521 ہو گئی ہے۔ 3 اور مریض وفات پا گئے ہیں جن کی عمریں 50، 72 اور 78 برس تھیں۔ ان میں سے 2 مریض کرونک بیماریوں کے شکار تھے اور انہیں ضروری ہیلتھ کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن کی قومی مہم کے پروگرام میں اب تک یہاں قطر میں آباد لوگوں کو اس ویکسین کی 1,670,911 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ان میں سے 35,513 ڈوزز صرف 24 گھنٹوں کے اندر دی گئی ہیں۔ ترک پریزیڈنسی نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان ابن عبدالعزیز کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ ترک پریزیڈنسی کے ترجمان ابراہیم قالن نے بتایا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ اس نے مزید امید کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک طرح کا بائیکاٹ اب اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ دوسری جانب مصر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کے ساتھ سیاسی مشاورت ہوئی ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال کیے جا سکیں۔ اس سے قبل ترکی کے ذرائع ابلاغ نے یہ بتایا تھا کہ ترکی کا ایک سفارتی وفد نائب وزیر خارجہ جناب سادات اونل کی قیادت میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ کا دورہ کرنے والا ہے اور وہاں وہ 2 طرفہ تعلقات کی بحالی کے موضوع پر مذاکرات کرے گا۔ تہران نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ہونے والے مذاکرات اب ایک نئے انداز میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات پابندیاں اٹھا لینے کو قبول کر لیے جانے کے بعد اب دوسرے اختلافی مسائل کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں امریکہ سے آنے والی رپورٹوں میں انکشاف کیا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے ممبران اب ایسی حکمت عملی تلاش کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے میں واپسی میں رکاوٹ ڈال سکیں۔ لبنان اور قابض اسرائیل کے درمیان سمندری سرحدوں کی تقسیم کے حوالے سے مذاکرات کا 5واں دور ہوا ہے اور اس میں لبنان نے امریکی ثالث جان ڈی روشیر کا ان کی طرف سے پیش کردہ تجاویز مسترد کر دی ہیں، جن میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مذاکرات صرف ان 2 لائنوں پر ہوں جن کے بارے میں اقوام متحدہ میں خطوط جمع کرائے جا چکے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات صرف 860 کلومیٹر مربع کے علاقے کے لیے مخصوص ہو کر رہ جائیں گے، جبکہ لبنان چاہتا ہے کہ نئے سرے سے مذاکرات ہوں اور اس میں بھی پیش کی کوئی شرطیں متعین نہ کی جائیں۔ شام کی خبر رساں ایجنسی سانا نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شام کے شمال مغربی متعدد علاقوں پر کی جانے والی گولہ باری کے نتیجے میں ایک سول باشندہ جاں بحق اور 6 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس گولہ باری میں اللاذقیہ کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس حملے میں الحفا جو لاذقیہ کے مشرق میں واقع ہے اور اس کے علاوہ مسیاف کے علاقے بھی نشانہ بنے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو فراہم کی گئی یا دی گئی مہلت ختم ہو چکی ہے اور وہ اپنی مشکل مہم میں ناکام ہو گئے ہیں کہ نئی حکومت تشکیل نہیں دے پائے۔ اس طرح مطلب یہ ہے کہ اب انہیں اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ جرمنی کی فوج نے افغانستان سے اپنی فوج کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کے نیٹو کے ملکوں نے اب افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلاء اس لیے شروع کیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی واشنگٹن کی افغانستان میں فوجی موجودگی کے ختم کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ نیٹو کے فوجیوں کی تعداد 9600 ہے جنہیں اب افغانستان سے نکل جانا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے الجزائر اور میکسیکو کے سربراہان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ اتوار کے روز 27 رمضان سے عید الفطر کی تعطیلات شروع ہوں گی۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ سمندری سرحدوں کی تقسیم کے حوالے سے امریکی ثالث کی شرطیں مسترد کر دی ہیں، اور بنیامین نتنیاہو اپنی نئی کابینہ تشکیل دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ